وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں محمد اویس، مسعد کری خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم کرسب سے پوچھیں گے، کرسب مجھے ایک بھائی نے یہ سوال کیا تھا جو میں کر رہا ہوں، تو اس حوالے سے میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کرسب خواب کے اندر یہ اگر انسان جو ہے وہ کسی سے زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، یہ بتائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الزنا، ایسا قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں زنا کے قریب نہیں جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی نہیں جانا، اور اللہ ہمیں مکمل زنا سے محفوظ فرمائے۔ جو زنا ہے اس سے اس وقت دنیا بہت پریشان ہے، نہ گھر محفوظ ہے، نہ مال، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے۔ اور پچھلے دنوں ایک نوجوان نے مجھے سوال یہ کیا کہ میں ڈبی کا کام کرتا ہوں، ڈبی پہ تصویریں آتی ہیں، تو میرا ذہن جو ہے یہ خراب ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر، میں کیا پڑھوں، کیا کروں۔ تو میں نے اسے فرمایا، میں نے اسے کہا بھی آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کریں، اور خصوصاً میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے کہ لا حول اور اعوذ باللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اب ایسا زنا جو ہے اگر کسی کو ہم دیکھ لیتے ہیں، یا ہم خود اپنے آپ کو دیکھتے ہیں خواب کے اندر کہ ہم زنا کر رہے ہیں، یا کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ زنا کر رہا ہے، تو اس کی تعبیریں میں آپ کے سامنے، ناظرین کے سامنے یہ رکھ دینا چاہتا ہوں۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ جس آدمی کو یہ خواب آیا کہ یعنی کہ میں زنا کر رہا ہوں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اندر خیانت پائی جاتی ہے، میں کام کے اندر خیانت کرتا ہوں۔ اگر میں خواب کے اندر یہ دیکھوں میں کسی معروف عورت سے بدکاری کر رہا ہوں، یا کوئی آدمی معروف عورت سے بدکاری کر رہا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ چوری ہے، کیونکہ چور آدمی جو ہے وہ جب چوری کرتا ہے نا تو وہ چھپتا ہے۔ بدکاری کرنے والا بھی آدمی بدکاری کرنے کے بعد چھپ جاتا ہے۔ حالیہ جس طرح ہمارے پاکستان کے اندر عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے، اور عابدنا کا لڑکا اور ایک اور لڑکا، انہوں نے یہ بدکاری کر کے چھپ گئے۔ اسی طرح چور جو ہوتا ہے یہ بھی مال جب چوری کرتا ہے تو چھپا دیتا ہے، چھپ جاتا ہے، اور یہ تعبیر ہے اس کی۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دیکھے کہ خواب کے اندر کہ کوئی خوبصورت عورت اسے ابھار رہی ہے گناہ کرنے پر، جیسے 13ویں پارے کے اندر قرآن مجید کے اندر سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ الْأَمَّارَةَ بِالسُّوءِ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو ابھارنے والی نے ابھارا تھا برائی کی طرف، اور جو نفس امارہ ہے یہ نہیں ابھارتا مگر یہ برائی کی طرف ابھار دیتا ہے انسان کو، برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف۔ اس نے کہا تھا ہائی چلا کہ یوسف میرے پاس آ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہاں اگر ایسا کوئی معاملہ آدمی خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے کہ مجھے کوئی اچھی یہ خوبصورت عورت ہے وہ برائی کی طرف ابھار رہی ہے، تو پھر اس کی دلیل یہ ہوگی کہ اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ یہ آدمی حرام کا مال پائے گا، حلال مال نہیں حرام مال پائے گا، یہ حرام مال کی طرف یہ جو چیز ہے یہ جا رہی ہے۔ اور ایسی خواب جب آ جائے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دیکھتا ہے خواب کے اندر کسی جانے پہچانے بندے کو، کسی جانے پہچانے آدمی کو دیکھ لیتا ہے اس کی بیوی کے ساتھ برائی کر رہا، تو پھر اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس آدمی کو یہ خواب آئی ہے یہ اس آدمی سے مال کی لالچ رکھتا ہے، مال کی ہرس رکھتا ہے، مال کی طمع رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ کسی آدمی کو خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ بندہ کسی عورت سے برائی کر رہا ہے، تو وہ بندہ بھی اس سے برائی کر رہا ہے، جو جانا پہچانا بندہ ہے اس کی بیوی سے برائی ہو رہی ہے، تو پھر اس کی تعبیر بھی یہی ہے
کہ وہ آدمی وہ جانے پہچانے آدمی کی سے مال و دولت کی حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، تعبیر اس کی بھی وہی ہوگی جو اس کی ہوگی جس کو خواب آیا ہے۔ اور اسی طرح جو آدمی یہ دیکھتا ہے خواب کے اندر وہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہے الزانیۃ والزانی، تو اگر مرد پڑھ رہا ہے تو مرد زنا کرے گا، اللہ معاف فرمائے بدکاری کرے گا، اگر عورت دیکھتی ہے تو عورت برائی کرے گی۔ اسی طرح یہ کچھ چند اس کی تعبیریں تھیں، باقی واللہ عالم، اللہ ہی زیادہ تعبیروں کو جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اچھے خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایسا برا خواب آتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ میں نے وہ پہلے بھی بتا دیا تھا، اس کا حل یہی ہے نا کہ آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور بائیں جانب تھوک دے، ایک یہ کرے، اور دوسرا ویسا اکثر یہ ہوتا ہے آدمی کو خواب شروع ہو گئے نا تو خواب آ رہے ہیں تو برا خواب اور ڈرونا خواب آدمی اٹھ جاتا، اعوذ باللہ پڑھا، تھوک دیا، پھر سو گیا، پھر خواب شروع، یہ پھر جو خواب شروع ہو جاتا ہے، پتہ کیا وجہ ہے اس کی؟ برا خواب پھر شروع ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آدمی نے بائیں جانب تھوکنے کے بعد اپنی سائڈ کو چینج نہیں کیا، سائڈ چینج کرے فوراً، دوسرے رخ ہو کے پھر سو جائے۔ اور اس کا میں نفسیاتی ایک علاج اور بھی بتا دیتا ہوں، فوراً اپنے ذہن کو چینج کرے، خواب آئی ہے، سائڈ چینج ہو گئی ہے، اعوذ باللہ پڑھ دیا ہے، تھوک بھی دیا ہے، خواب کو ضائع بھی کر دیا ہے، اس نے ختم کر دیا ہے، تو پھر بھی وہ دماغ میں ایک سٹوری ہوتی ہے نا آدمی کو، بیٹھ جاتی ہے چیز، پھر چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ سائڈ بھی جب چینج کر لی ہے اس کے بعد اگر پھر سٹوری چلتی ہے تو پھر سونے سے پہلے ہی وہ اپنے ذہن کو درست کرے اور کسی اور چیز کے اندر ذہن لگا دے۔ اور اس کا جو ہے اگر بری خواب ہے، تھوک دیا ہے، خواب کا اثر ضائع کر دیا، پھر اس کے بعد کوئی صدقہ وغیرہ بھی کرے؟ صدقہ تو نہیں، میں نے حدیث میں پڑھا، صدقہ ویسے آتا ہے کہ صدقہ تو رد البلا، کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک چیز اور اس کے اندر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اٹھ کے وضو کر 2 رکعتیں ادا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین خیر، اور دعا کرے اس کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ باقی میں آئندہ انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے اندر یہ بیان دوں گا۔ اور آپ نے بھی مجھے پچھلے دنوں یہ سوال کیا تھا کہ آدمی اگر خواب کے اندر کوئی بری چیز دیکھتا ہے کیا اس کی تعبیر اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، اللہ عمل کی توفیق عطا۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین جیسا کہ کرسب بتا رہے تھے خواب کی تعبیر، تو ناظرین ہم کرسب کا نمبر جو ہے نا وہ نیچے مینشن کریں گے، تو مزید ڈیٹیل کے ساتھ کرسب کو آپ بتائیں گے تو آپ کی تعبیر انشاءاللہ وہ صحیح بتائی جائے گی۔ پھر حاضر ہوں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ